میں یہ ویڈیو صرف اور صرف جو آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہوں وہ کیونکہ آپ نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اور اگر آپ کو یہ جلیبی لگ رہی ہے تو میرے بھائی یہ جلیبی نہیں ہے، یہ پورا کا پورا لڈو ہے جو آپ کے منہ میں نے ٹھوس دیا ہے۔ آپ جنت میں جاؤ یا آپ نہیں جاؤ، آپ کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہو یا نہیں ہو، مجھے نہ تو اس کا علم ہے اور نہ مجھے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج اویس اقبال بھائی کے 23 سوال جو انہوں نے قرآن کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کیے تھے اس کا پارٹ نمبر 6 ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ان کا سوال نمبر 8۔ لیکن وہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں اویس اقبال بھائی کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے خیال میں آپ نے اپنے جتنے بھی آپ کے چاہنے والے ہیں بھائی، آپ کے بھائی بن، ان کو آپ نے شاید تمیز سکھانے کا کوئی لیکچر ابھی تک دیا نہیں۔ جب بھی وہ اس طرح کے کامنٹس کر رہے ہیں جس میں تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اینی ویز ایک کامنٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جلیبی بنانا بند کر اور جا کر ایکس مسلم کی کسی سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کے چینل کے اوپر جا کر ثابت کر کہ اسلام بالکل صحیح مذہب ہے۔ تو میرے بھائی نہ تو میرے پاس اتنا ٹائم ہے نہ میرے پاس اتنی انرجی کہ میں آپ جیسے لوگوں کے جن کا جو مینٹل لیول ہے وہ بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے، میری یہ بات یا قرآن کی بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں جب تک آپ اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں اور جو ہدایت پہ خود نہیں آنا چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور وہ اس قرآن کی آیتوں کو جب سنتے ہیں تو اور بدک جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ جلیبی لگ رہی ہے تو میرے بھائی یہ جلیبی نہیں ہے، یہ پورا کا پورا لڈو ہے جو آپ کے منہ میں نے ٹھوس دیا ہے جب ہی آپ کو اتنی مرچیں لگ رہی ہیں۔ اور یہ لڈو اب نہ آپ کے نگلنے میں آ رہا ہے اور نہ آپ کے اگلنے میں۔ اور جن لوگوں کو میری سائنس کی نالج کے اوپر شک ہے تو میرے بھائی ایک ویڈیو کاؤنٹر اس کے اوپر بنا دو۔ تھینک یو سو مچ۔ اب چلتے ہیں آگے سوال نمبر 8 کی طرف، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے لات اور منات اور عزا کو نہیں دیکھا کہ وہ دیویاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ خانہ کعبہ میں اس چیز کی تلاوت کر دی اور بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو کریکٹ کیا۔ سب بکواس۔ آپ کی جو سورس آف انفارمیشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ جو بھی آپ نے ٹرانسلیشن شو کی ہے وہ غلط ہے، اور جو آپ نے ریفرنس کوٹ کی ہیں وہ بھی بالکل بوگس ہیں۔ جن کتابوں کا آپ نے ریفرنس دیا ہے ان کے کوئی معنی نہیں رکھتے یہاں آج، اور جن کتابوں کے آپ نے حوالے دیے اس میں وہ بالکل بوگس ہیں، ان کی کوئی ویلیو میٹر نہیں کرتی یہاں پر قرآن کے سامنے۔ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اتارا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے تھرو، اور اس میں 1400 سال سے لے کے آج تک نہ کوئی بدلاؤ ہے نہ کوئی بدلاؤ آئے گا، کیونکہ یہ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اب جو آپ ریفر کر رہے ہیں سورہ نجم کی آیت، میں آپ کو وہ پہلے تو پڑھ کر سنا دوں تاکہ آپ کو سچی بات کا علم ہو جائے۔ میں پھر آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہوں، اور یہ دینے سے پہلے میں آپ کے جتنے بھی فالوورز ہیں ان سے اور آپ سے یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری آپ سے یا میری اویس اقبال سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میرا کام ہے ان کو صحیح بات بتانا، اور وہ بھی اس لیے آپ تو کب سے ویڈیوز بنا رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا نہیں کہہ رہے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور جو حق اور سچائی ہے وہ تو ثابت ہو چکی ہے قرآن کے ذریعے۔ میں یہ ویڈیو صرف اور صرف جو آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہوں وہ کیونکہ آپ نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی ہے، اور ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ اگر کوئی اللہ کے اوپر یا قرآن کی سچائی کے اوپر انگلی اٹھائے تو اس کا جواب دینا اس کو بنتا ہے، اور اسی وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، آپ جنت میں جاؤ یا آپ نہیں جاؤ، آپ کا معاملہ اللہ کے پاس کیا ہو یا نہیں ہو، مجھے نہ تو اس کا علم ہے اور نہ مجھے وہ جاننے کی ضرورت ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 20 سے ہم شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 19 سے ہم شروع کرتے ہیں کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزا کو دیکھا اور تیسری مورتی یعنی منات کو؟ مشرکو، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض خیال اور گمان اور خواہش نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ اب جو لات، عزا اور منات، یہ جو 3 دیویاں قرآن نازل ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی تھیں، وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی دیویاں کہتے تھے، اور ان دیویوں کو پوجنے کے لیے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس بات کی تلقین کری قرآن کے تھرو کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ کرنا شرک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے،
اور اسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ تم جو لات اور منات اور عزا کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کر کے ان کی دیویوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوج رہے ہو، تو تم نے اللہ کے لیے تو بیٹیاں بنا دی اور اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ حج میں اس چیز کا ذکر ہے کہ جب کوئی قرآن کسی نبی پر نازل ہوتا ہے تو شیطان اس میں ملاوٹ کر دیتا ہے۔ پھر اگین آپ کا ترجمہ بھی غلط ہے اور آپ کی کوئی ورکنگ بھی نہیں ہے اس میں۔ بھائی میرے کانٹیکسٹ کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور آگے پیچھے آیات کو بیچ میں سے نکال کر مت کرو۔ تم یہ قرآن کی بے عزتی بھی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کی بھی بے عزتی کر رہے ہو اور بے حرمتی کر رہے ہو۔ اور اس طرح کے لوگ جو آیات کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک آیت خاص طور پر اتری ہے کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور تم سے کہا جائے گا آج تم خود فیصلہ کر لو یہ اعمال پڑھ کے کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جب تم اپنا نامہ اعمال خود اپنے ہاتھ سے پڑھو گے تو تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ تم کہاں جاؤ گے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 52 جو آپ نے بالکل غلط ٹرانسلیٹ اور غلط کوٹ کری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 51 سے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اہل دوزخ ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس کا جو کانٹیکسٹ ہے بتانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ کسی نبی نے یہ قرآن نہیں لکھا، کسی نبی کو تمہیں پوجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو نبی تھے وہ بھی انسان تھے، وہ صرف اور صرف اللہ کے بندے اور صرف اللہ کے پیغمبر تھے جو اللہ کا میسج دنیا کو پہنچا رہے تھے۔ ان کے دلوں میں بھی شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، اور وہ جو وسوسہ ڈالتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو وسوسے کو دور کر کے اپنی آیتوں کو مزید اور مضبوط کر دیتے تھے۔ اور آگے لکھا ہے کہ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب آگے وجہ بھی بتا دی جو آپ نے پڑھنی مس کر دی، کہ غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم لوگ مخالفت میں دور جا پڑے۔ جو ظالم لوگ یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ بہت سارے آپ کی طرح کے ایتھیسٹ لوگ ہیں جو اتنی کلیئر انسٹرکشن قرآن کے اندر آنے کے بعد، اتنی وضاحت کے ساتھ ہر چیز آنے کے بعد بھی اپنی ضد کی وجہ سے اس چیز کو ماننے پہ تیار نہیں ہیں کہ یہ کلام ہمارے خالق کی طرف سے اتارا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ کلام عظیم الشان ہے۔ اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وحی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، اور کافر لوگ ہمیشہ اس طرف سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن عذاب ان پر آ واقع ہو، ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں ہی رہیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو مہر صرف اس صورت میں ہٹ سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے یا جب آپ اس ہدایت کو پانے کی اپنی طرف سے کوشش بھی کریں۔ تو میرے بھائی تھوڑی سی اپنی ورکنگ کو اسٹرانگ کیجئے اور جو حوالے اور جو ٹرانسلیشن آپ بتا رہے ہیں اس پہ تھوڑا غور و فکر کر کے اس کے بعد اپنے سوال رکھیے، کیونکہ آپ کے سوالوں میں نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ بہرحال آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔